اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ روزانہ میں آپ کے لاتی ہوں حدیث کا مفہوم اور آیات کا ترجمہ، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، مجرب وظیفے، مسنون دعائیں۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں بہترین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے، جتنی کی جائے لفظ کم پڑ جائیں گے۔ سیاہی سمندر کے پانی کے برابر بھی ہو تو بھی وہ کم ہو جائے گی۔ اس لیے آپ سے روزانہ جو گزارش کرتے ہیں، آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ جو بہن سبسکرائب، لائک اور شیئر کر چکے ہیں وہ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو چلتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور مجھے اس کا صلہ دے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس کے ساتھ ہی درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا مطیع صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کو میں جو گزارش کر رہی ہوں کہ آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کریں گے۔ تعریف کے لیے تو اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سمندر کا پانی اگر سیاہی بنا کے ہم استعمال کریں وہ بھی کم ہو جائے گا، جس کے لیے دو جہاں سے جائے گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے بچوں کی اور میرے ماں باپ کی جان قربان، آپ کی عزت آبرو پر ہم قربان۔ اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک سے خوشبو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین سے خوشبو کے بارے میں بیان کریں گے۔ زیادہ دیر جوتا پہننے کی وجہ سے پاؤں میں مہک شروع ہو جاتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں مہک کی بجائے خوشبو آیا کرتی۔ سبحان اللہ۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمیں عنبر والا ہو کر۔ سبحان اللہ۔ بوقت وصال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوشبو۔ امام بہقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینا چاہا تو حیا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے مثل اموات کے اتارے جائیں یا کپڑوں کے غسل دیں کپڑوں کے ساتھ ہو۔ جب اس میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس بار نیند کو مسلط کیا اور گھر کے گوشہ سے کلام کرنے والے نے کلام کیا اور یہ نہ جانتے تھے کہ کون ہے کہ ماں کپڑوں کے غسل دو، پس قمیص کے اوپر سے پانی ڈالتے تھے اور قمیص سمیت ملتے تھے۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ اس وقت ایک تیز و خوشبودار ہوا اٹھی اور پھر آپ کا کرتا نچوڑ دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری نبی کی امت ہیں ہم، میرے نبی کی امت ہیں ہم، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، تقوی اختیار کریں اور اسوہ حسنہ پر چلیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے زندگی گزاریں اور بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں سے خوشبو۔ حضرت اکرمہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں جو رنگین اور خوشبودار ہیں۔ وہ زلف منبر صلی اللہ، وہ روئے معظم کیا کہنا، وہ زلف منبر صلی اللہ، وہ روئے معظم کیا کہنا، وہ آنکھ کے جس پر صدقے میں صدقے کوثر و زمزم کیا کہنا۔ سبحان اللہ۔
حضرت فہر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہلکے پیس رنگ کے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتفاقاً مانگ نکل آتی تو رہنے دیتے، ورنہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکالنے کا اہتمام نہ کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مہک اور خوشبو آتی۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ٹوپی میں رکھی تو ہر میدان میں فتح پائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی زلفوں اور ناخن کو زندگی بھر سنبھال کر رکھا، ان کی خوشبو سونگھتے اور بوقت وفات وصیت فرمائی کہ انہیں میرے ناک اور کان اور آنکھوں میں رکھ کر مجھے دفنا دینا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا جواد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے بہن بھائیو، درود پاک کی کثرت کیجیے، درود پاک کی کثرت کیجیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کی خوشبو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے لگوانے اور جو خون نکلا وہ ایک قریشی غلام نے پی لیا۔ فقال اذهب فقد اهدت نفسك من النار، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو نے اپنے نفس کو دوزخ سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلہ مبارک سے خوشبو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اس کے فضلات اور خوشگوار مہک اور خوشبو ساتھ جسم اقدس سے خارج ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول و بازار کے لیے جو قطع زمین کا انتخاب فرماتے، اس فضلہ کو یوں نگل لیتا کہ وہاں سوئے خوشبو کی مہکار کے کچھ محسوس نہ ہوتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں بھی حدیث میں یہ بتایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو زمین پھٹ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول بازار کو نگل لیتی اور وہاں سے عمدہ اور پاکیزہ خوشبو آنے لگتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی کی کیا باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر سے بھی خوشبو۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض 1 مہینہ کی مسافت جتنا لمبا ہے، کونے اس کے طول و عرض میں برابر، پانی اس کا سفید، بو اس کی مشک سے زیادہ خوشبودار، آب خورے اس کے ستاروں کے مان، جو شخص اپنے گاہ پر کبھی پیاسا نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کتنی پیاری باتیں ہیں۔ انسان کا دل کرتا ہے کہ بس باتیں ہی کرتے رہیں اور اپنے پیارے نبی پر درود پاک پڑھتے رہیں اور کوئی کام دنیا میں ہو ہی نہیں۔ جب ہم یہ وظائف کی یا درود پاک کی ایسی ہی کتب خانے سے کتابیں لیتے ہیں، بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ ہمارے اکابر اور دین کے علم بردار لکھتے ہیں اور اس کی پوری تفصیل لکھتے ہیں۔ سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اس کو رضا کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں آیات میں بھی فرمایا ہے کہ میں سچ بولنے والے کے ساتھ ہوں۔ اللہم جنت تجری من تحتہا الانہار، سچ بولنے والوں کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ سچے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، جو میں دوبارہ آپ سے گزارش کر رہی ہوں۔ اس کے ساتھ سب کے لیے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا خوش باش رکھے، اپنے بچوں کے ساتھ، اہل عیال کے ساتھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی آفت آپ کے قریب نہ ہے۔ جن کو رزق کی تنگی، اللہ تعالیٰ ان کی رزق کی فراوانی کرے، جو کوئی پریشان حال، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے، جن کے ہاں اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نورینہ عطا کرے۔ اپنی بہن کو بھی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا اور
میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسا اہتمام کرے، جس طرح میں یہ راستے ڈھونڈ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس پر چلنا نصیب کرے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی پاکستان کے لیے بھی دعا کرنی ہے اور فلسطین کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ دعا کرنی، اللہ اس کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔